شمالی وزیرستان میں درندازی کرنے والے 8 ہلاک خوارج کی شناخت ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے 8 دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع یکم اپریل کو شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کامیاب آپریشن کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر سے وہی بات دہرائی جا رہی ہے، وہی حقائق سامنے آ رہے ہیں جو پہلے بھی آپریشن میں سامنے آئے۔ جو دہشت گرد گرفتار کیا جاتا ہے، جو ہلاک کیا جاتا ہے، وہ افغان شہری نکلتا ہے۔ جی ہاں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2021 کے بعد سے جب سے افغان طالبان واپس پاور میں آئے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے سرج دیکھی پاکستان میں، اور پاکستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں اس کے بعد سے، جو فتنہ الخوارج نے کیے یا فتنہ ہندوستان نے کیے، اور اس میں ہم نے ایک وہ جو چیز نوٹ کی ہے کہ وہ جس میں القاعدہ اور افغان طالبان رجیم کی مدد شامل تھی، چاہے وہ چترال پہ حملے ہوئے یا نارتھ وزیرستان، سب وزیرستان یا ایسٹ وائل فاٹا میں، ڈی آئی خان میں، میاں والی میں اور بلوچستان کے ذوب کے علاقوں میں ان کا نیکسس ہے۔ اور بہت سارے جو لوگ جو تشکیلیں جتنی آئی ہیں دیکھیں، اس میں میجارٹی 70% افغان شہری شامل تھے۔ پاکستان میں جو خود کش حملے ہوئے تقریباً 28 کے قریب ہوئے ہیں، اس میں سے 19 خود کش حملہ وہ افغان تھے۔ پاکستان میں جو تقریباً 236 سے اوپر افغان نیشنلز ہیں جو اس وقت جو مختلف تشکیلوں میں آ رہے تھے، ان کو مارا ہے۔ تو دیکھیں کہ افغان طالبان رجیم پہ آپ کسی صورت میں یقین نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ رجیم ہے جو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سرپرستی کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، اور پھر یہ بات چیت کے آڑ میں یہ جو دنیا کو دکھاوا کر رہے ہیں بیسیکلی، اور وہ اپنا کوئی اس سے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان بھی دیکھیں کسی کوئی اسی ایلوژن میں نہیں ہے، اور پاکستان بھی بہتر سمجھتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی سارا دکھاوا کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو پراکسیز جو ہے فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ ہندوستان ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب، ابھی کچھ ہی روز پہلے تو ان کے وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اب ثابت ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے، پاکستان نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس وقت، وہ بالکل صحیح ہے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ دیکھیں کہ ہم نے بارہا 100% ثبوت دیے ہیں، اور یہ ثبوت ہم نے نہ صرف ہم نے دوحہ میں دیے تھے جب بات چیت ہوئے، استنبول میں بھی دیے ہیں، اور irrefutable ایویڈنس ہے کہ جہاں پہ یہ فیسیلیٹیشن ہے، تشکیل، اگر آپ کو یاد ہو ذوب کے علاقے میں ایک جب یہ حملہ آور آئے تھے، تشکیل کو مارا گیا تو 57 لوگ مارے گئے تھے، وہ سارے افغان نیشنلز تھے۔ سو دیکھیں کہ یہ دکھاوا کرنے کے لیے، یہ امیر خان متقی اگر کچھ کہتا ہے وہ دکھاوا کر رہا ہے، حقانی کچھ کہہ رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے جی کہ غضب للحق جاری رہے گا جب تک پاکستان نہیں دیکھتا ہے کہ ویریفائیبل میکینزم آن گراؤنڈ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم رک جاتی ہے، اور ہائیڈ آؤٹ جو دہشت گردوں کے ہیں وہ وہاں سے ایلیمنیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو آپریشن جاری رہے گا۔ اور آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا پاکستان میں ان دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے، لیونگ اسائڈ جو کل کا ایک خودکش حملہ بنوں میں ہوا ہے جس میں سویلین کی شہادتیں ہوئی ہیں، ایک فیملی کی شہادتیں ہوئی ہیں، باقی جنرلی جس طریقے سے آپریشن ہو رہا ہے۔ سو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرے، لیکن میرے خیال میں پاکستان پرعزم ہے، سیکیورٹی فورسز کا بھی عزم ہے کہ ان کو یقیناً یہ ہے جہاں بھی ہوں گے، چاہے افغانستان کے طول عرض میں، چاہے کہیں پیچھے بھی چلے جائیں گے، ان کو پیچھا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب وقت دینے کے لیے۔ تو شمالی وزیرستان میں دراندازی کرنے والے جو 8 ہلاک خوارج ہیں ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے 8 دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے یکم اپریل کو شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں یہ کامیاب آپریشن، سیکیورٹی فورسز نے دتا خیل آپریشن میں 8 خوارج کو جہنم واصل کیا، اور ہلاک افغان دہشت گردوں میں امیر حمزہ حقیار اور امیر عبدالرحیم شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد امیر عبدالرحیم کا تعلق افغانستان کے علاقے پکتیا سے ہے۔